دوڑ دوڑ کیوں آتے ہو؟ میں کہ حضور دی سنت ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی ہے۔ آئے ہائے میں آنکھا کملیا، میرے سونے نبی فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ سونے جامع ترمذی دے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا جڑا تواڈے وچوں مدینے آ کے مر سکدا ہے نا، آئے ہائے سونے کریم نبی فرمایا جڑا تواڈے وچوں مدینے آ کے مر سکدا ہے نا، وہ میرے مدینے آ کے مرے، میں مکے والے دی شفاعت بھی بعد وچ کر سکدا، پہلے اپنے مدینے والے۔ آئے ہائے توجہ ہے، میں نادا جناب ادھر 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 معاف ہوتے ہیں، نہیں پڑھی آپ نے حدیث جو مناسک ہے ٹھیک طریقے سے مکمل کرے اس کے ساتھ میں بالکل صفایا ہو جاندہ۔ میں کہا جی ہاں پڑھیے، میں کہ ادھر پچھلے معاف ہونے ہیں تو جڑے اگلے درک مار رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی کیا مطلب؟ میں کہ تو اگے واسطے آنے ہیں، پچھلے ادھر معاف ہو گئے، اگے تک مطلب؟ میں کہ حضور سونے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس تو پہلے معاف کرواؤ، اگے تو میں خود سنبھال لے سا۔ آئے آئے سمجھ کوئی نہیں ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، آئے 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 کعبے دا دوارا کیا کھان، آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے یار قسم، چس آ گئی یار۔ کعبے دا دوارا کیا کھان، روزے دا نظارہ کیا کھان، اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد ونڈائے جاندے۔ سونے مکہ پاک اللہ دے گھرش کھلو کے دعا کی اللہم لا تجعل منایانا بمکہ خطا نخرج منہا وفال با امام سبودی، مالک وقت اخیر مکہ چ نہ آوے جب تک مکہ چ نکل کے سونے مدینے نے پہنچ جائیے۔ میں کیا کملے آئے تھے مرن واسطے آئے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ یہ جی ابن تیمیہ صاحب لکھیا، میں نے کیا لکھیا روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا آرام، میں آپ کو کملے آئے زیارت دی نیت نال سفر، سونے نبی فرمایا مرن دی نیت نال سفر، سمجھ کوئی نہیں آئی قسم، مرن دی نیت لے کے آؤ، مرنا مدینے۔ حضرت مہدی صاحب پاکستان رحمت اللہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ مدینے چو نکلنے لگے نا تو روحن لگا، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی گی مدینے آکے مرو، مدینے اپنی واری آئی ہے تو اتھے موت کو نہیں لکھی ہوئی، واپس جان لگے ہیں۔ تے آپ نے پتہ کی تھا اپنے ناخن کٹے تے اپنے وال کٹے تو مدینے سے دفن کر، یا رسول اللہ اپنے جسم دا کچھ حصہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ محبت تعالیٰ نے اندازی بڑے کمال دے سبحان اللہ۔ تو یقین فرماؤ ایمانداری میں عرض پہ کرداں بھئی سونے دا در رو در ہے نا، جو یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین ہوئے تو سب کچھ جناب۔ میں ان تو مزید گل کرا، میں جناب میں دیسی گھی دی دال میں بڑی پسند ہے، قدرتی بات چیز ہونی ہے، دیسی گھی دی دال میں بڑی پسند ہے، میں اکثر گھر سے پکوانا، میں جناب مغرب نماز پڑھ کے نکلے آنا تو میں نے بزرگ ایک فرمایا کہ جی سویرے 6:30 تے تساں سحری کرنی، میں کہا ٹھیک ہے جناب۔ تو میں جناب انہوں نے سترے تک گیا سویرے بڑا میں ابال چڑھے ہوئے کہ آج کوئی دیسی گھی دی دال لگ مجھے آنا۔ اچھا میں سنگی جڑا میرے نال سے میں آگیا اس آنکھوں بات چھو اتھے دیسی گھی دی دال، میں کوئی کملے کے پہ آخنا حضور دی بارگاہ ہے۔ اچھا وہ دسترخوان تے جا بیٹھے ہیں جی اتھے کوئی پائش آئے تو بڑے سلسلہ سی تھے، میں 2-4 برکیاں ماری انہوں بزرگوں کو اجازت منگی، میں آخر جی میں نے اجازت دے کدھر، میں آخر جی میں بس اتنا میں تو حکم فرمایا حاضری ہو، میں آخر اٹھ جا کدھر، میں آخر یار دیسی گھی دی دال کھانی ہے، پھر وہ بولیا نہیں چپ، یقین فرماؤ جناب خدا تے یقین ٹردیں صاحبزادہ ندیم سلطان صاحب، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ صاحبزادے اتھے پنڈی جھونکل شریف جانے
وہ جناب حمام نمبر 3 نال ٹیک لا کے بیٹھے پر چلوی صاحب میں کہا جی او آ جاؤ دیسی گھی دی دال نے یقین مرگا آئے آئے یار تو مدینے دی گلنا سنیا سا آج مدینے والے دی گفتگو کر رہا سا ہاں توجہ فرماؤ تے کی عرض کر رہا سا یاد ہے کوئی نہیں یاد ہاں اچھا وہ گل ہو گئی نہیں نہیں بھاگ بھاگ میں کہ قرآن آدھا سورۃ النساء آیت نمبر 75 آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اچھا ہوں ذرا ایک منٹ فوراً پتہ کیا آخدہ جناب اس آیت کا حکم جو ہے نا حضور کے اس زمانے تک تھا تو میں کہ یہ زمانہ کس دا سمجھ کوئی نہیں ہے اچھا میں نے کہا اس آیت کا حکم حضور کے اس زمانے تک تھا کہا جی میں نے کہا اس آیت میں صرف جاؤ کو اور وستغفر لهم رسول تو نہیں فاستغفر اللہ بھی ہے اس کا مطلب ہے اللہ سے بھی استغفار صرف اس زمانے تک تھا سمجھ کوئی نہیں آئی میں آقا کمرے لوجد اللہ بھی اسی آیت ایسا آتے اللہ بھی صرف اس زمانے تک مل رہا ہے آج نہیں مل رہا توابہ بھی اسی آیت ایسا آتے اللہ توبہ صرف اس زمانے قبول کر رہا ہے آج نہیں کر رہا ویسے الجوہر المنظم امام رجل مکی اس آیت نے بھی دلیل بنایا خیر بات طویل ہو گئی بھائی میں عرض کرا کہ سبحان اللہ سونے دادا اور میں آواز اچھی ہو گئی سونے دی آواز تو تے عمل برباد اگلی آیت کے فرمایا ٹائم کے ویلی 12:50 ہو گئے بھائی میرا خیال ہے تقریر تک 2 گھنٹے دن گیڑے چ ہو گئی ہے اچھا اچھا ماشاء اے سکے دے سخی بولے نے 1 گھنٹہ رہندا ہاں ہاں سکے مزے اللہ اللہ توجہ فرماؤ بھائی اور میں قرآن پڑھن لگا بھائی قرآن پڑھن لگا ویسے تو 2 گھنٹے ہو گئے تقریر ویسے بس ہی کر دیں چلو یہ آیت سن لو اللہ اللہ پچھلی آیت فرمایا اگر آواز اچھی ہو گئی عمل برباد تو سب مدرسے والے طالب علم کیوں اٹھنا شروع کر دیتا ہے اور 1 منٹ گل سنو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ہر ویلے کھاون والے چکر ادھر آؤ اللہ دے بندہ میں تقریر پہ کردا تو کھان دی پہ گئی بہت ادھر سکون دے توجہ فرماؤ بھائی سبحان اللہ آتا عوام میرے نالو کو بہت زیادہ آ گئی عوام کھانا میں کوئی نہیں کھانا دسو زور میرے لگتا پہ بھوک تو ان لگی ہوئی ہے ہو جائے بھائی ہاں سنو اللہ دا قرآن سنو حضرت اخنس بن شریک کا دن میں گیا نا چیک کرنا نبی پاک نو میں 15 دن حضور دی بارگاہ چ رہیا ہیں جی تو میں 15 دن بھوک نہیں لگی کیوں اور میں آپ زمزم پیندا رہا تو قرآن پڑھدا رہا قرآن سنو یار آواز اچھی ہوئی تو عمل برباد تو جس آواز پست کر لی اس نے ملے گا کیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر یار قسم سے جس پیار سے آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا میرا دل کر رہا ہے شاید کو میں پھر پڑھوں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فرمایا میرے سونے نبی جس نے اپنی آوازوں تہاڈے سامنے پست کر لیا، جب میں صوفیاں اللہ ترجمہ کرا سونیا جس اپنے آپ تہاڈے قدمان چھٹ گتے آئے آئے جڑا تہاڈے سامنے جھٹکا ہو گیا، جڑا دل نال تہاڈا مؤدب بن گیا، دل سے ادب کرنے والا ہو گیا، اپنی آوازوں کو پست کرنے والا ہو گیا، اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا. اس کو کہتے ہیں غلامی. غلامی میں اکڑ نہیں ہوتی، عاجزی ہوتی ہے. غلام وہ ہے جو ذات رسول کے سامنے سرنڈر کر دے. سونیا جو کچھ ہے تو ہی ہے، اچھا غلام. فرمایا جس اپنے آپ تہاڈے سامنے جھکا دیتا، اولئک الذین امتحن امتحن أولئك الذين امتحن الله هاي هاي سبحان امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فرمایا سونیا جڑے تیرے سامنے آدھے نسا سونیا کچھ نہیں، سارا کچھ تو ہی تو ہے مالک. اے میرے محبوب جنہ اپنے آپ نو تہاڈے قدمان چھڈ گتیا، اپنی آوازوں پست کر لیا، اے جنہ دے دل میں تقوی واسطے چن لے. لہم مغفرہ، تے مغفرت بھی سونے انہ دی ہے، اجر عظیم دے پیمانے بھی انہ دے ہی نہیں. ہائے ہائے سبحان. دو آیتاں مانت مفہوم ایک کی ہے. جے اچھی بول بولیا سونے دی شان اچ گڑبڑا لا تے نمازاں روزے فرمایا میں نمازاں بعد اچ ویکساں، تیرے روزے بعد اچ ویکساں، بیت اللہ دے طواف بعد اچ ویکساں، پہلے سونے دا ادب تے حیا ویکساں.
بالکل تے جے سونے دا ادب ہے تے تقوی بھی تیرا، مغفرت بھی تیری، اجر عظیم دے پیمانے بھی تیرے. گل صرف ایک ہی ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین شالوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی خواجہ فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین شالوی. کیا یار ادب والے لوگوں کو پڑھو، ادب والے لوگوں سے ادب سیکھو کہ ادب ہوتا کیا ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. جدو جبرائیل آیا نا حضور دی بار معراج دی تے باب جبرائیل دے سائے تھلے کھلوتا، پہلو کھلوتا تے حکم کیا ہویا او دی عکاسی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے تو حکم آیا. فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. پلکوں سے ترے یار پہ اینج کر کے نہیں، پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا. پلکوں حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی کیسے؟ پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا، دستک دینا، دستک دینا. پر پلکوں پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. ساری تقریر بھول جائیے، پیغام نہیں بھولنا چاہیے. کل کوئی پوچھے آیا تھا کیا پیغام دی، یار ساری تقریر تو یاد نہیں رہی. ایک گل ہے جڑی دوجے نو پڑھاونی ہے، عقیدہ تے نظریہ سچا تے سچا جڑا دوجے نو پڑھانا. تے مولوی جی ضرور علم پڑھو، ضرور مدرسے بناؤ، سونی تبلیغیں کرو، پر ایک گل دی مولوی جی گل یاد رکھو. پلکوں ترے یار پہ دستک دینا. پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. اے ادب، ہائے ہائے سبحان سبحان. یہ تقریر بڑی لمبی ہے، سورۃ الحجرات دیاں بالکل اس دے ریلیٹڈ کے مزید 3 آیتیں ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا تو میرا سفر بڑا لمبا، سویر جمعہ شریف بھی ہے. اس واسطے میں ان 2 آیتوں تے اکتفا کرے ساں. انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ اگر قاری صاحب نے حکم دیتا اے جتھے تقریر ختم کردہ پیاں یاد تو ساں دیوا دیو تو اگلے اتھو ہی شروع کر دے ساں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی
بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی گینا بھارا بھائی کیوں کھڑے ہو گئے آپ کیوں کھڑے ہو گئے وجہ یار اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ عظیم اللہ دے ولی دا کلام سنو اتا ایک گل سنو ہن حضرت صاحب نے چھڑیا ہن گل سنو ولیاں دے عقیدے پتہ نہیں کینج دے ہوندے آخر جی باو سلطان فرمایا نہ میں سنی نہ میں شیعہ میں دعا تو تنگ ہوئی ہوں میں کہ باو سلطان دا کلام نہیں ہے جی وچ چھیڑا گیا میں تن باو سلطان دا کلام سنانا عقل بیدار پڑھ باو سلطان دی فرمانے از مذہب رفاظ و از ملت خوارج بیزارم سمجھ کوئی نہیں آئی اے ہون کی بلا یاسین صاحب نے دعا دیو انہا بڑی عجیب جساز چھیڑ دیتا اوہ عقل جنہ دی بیدار ہے سننا عقل بیدار ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اتو پہ پڑھنا تو بطور چیلنج پہ پڑھنا یہ ساڑھے بزرگان دی عقیدے سنو از مذہب رفاظ و از ملت خوارج بیزارم بڑی پتے دی گل ہن کھلے لفظاں جناب ترجمہ کردہ این جناب والا پردے میں ان رفضیاں تو بھی تنگاں بیزاراں جڑے صحابہ دا ذکر سن کے طبیعت جو مروڑ پیدا ہوندہ تو ان خارجیاں تو بھی میں بیزاراں جڑے صحابہ دا ذکر کر دیں انتحال علی ذکر تے مروڑ پیدا ہوندے تو جناب تسا انہ تو بیزار ہو تسا آپ کون ہو فرمایا من کے سنی آئے ہائے 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 بہو سلطان دے لفظ نہ ہون سیالوی زبان کٹانا سے تیار ہے من کے سنی دوستدار چہار یارم یہ بہو سلطان بول رہے ہیں من کے سنی میں سنیاں اینج نہیں جو سنی بولے میں سنی کون کہہ رہا اچھی اچھی کون کہہ رہا اور اچھی کون کہہ رہا تے کل آکھنا نے من کے سنی میں سنی کیونکہ بہو سلطان سنی من کے سنی کنج دا سنی دوستدار چہار یارم میں چاراں یارن اپنے دل دے قریب رکھ دا مولا صدیق بھی مولا عمر بھی مولا عثمان بھی مولا علی بھی دوستدار چہار یارم ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شود دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب کبار و پنج تن پاک یہ بہو سلطان بول رہے ہیں کوئی صرف چارن تے اڑکل آ گیا کوئی پنجہ تے اڑکل میں آکھوئے گل سونا تو بہو سلطان تو وڈا مسلمان جمعہ اے سنیت میرے بہو سلطان نے کمال کر دیتی خدا دی قسمیں فرمایا ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شبد دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے چانا بھئی سونے دے دیدار ہو منا تے انج نہیں ہوں دے بأصحاب کبار و پنج تن پاک غنچہ دل شگفت شبد آئے ہائے 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 میں وہ کتھے پڑھا تک کیا نو سنا ماں یار ہے اے بہو سلطان نے جعفر قریشی دی ماری بھی کون اے بہو سلطان نے
شٹلے لیو دوڑے سنن دے ٹھرکیو سنو بزرگوں اس بزرگ کی آخ دے ستیہ ناش کر دیتی ہے تو ساڑی گوئیاں نو ساتھ ساتھ کے جناب اپنے عقیدہ دا بیڑا گرک کر دیتا تو ساں سنو باو سلطان تے پڑھو باو سلطان نو ہاں خدا دی قسم ہے تو اڈی وقیدن جنت موران میرے ولیاں دی اور میں اٹک گیا تھا ایک مولوی تقریر پہ کر رہا ہوں جی اٹکا ویسی بیچارہ اکھے ولیوں کو پکارتے ہیں دیکھیں ہم سچے ولیوں کو مانتے ہیں باو سلطان سچے ولی ہیں ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے کہ وہ کیڑا مکھا جی اکھے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیے جانے اسے بھی تا جاؤں کون دلاں دیے جانے جو ہٹیا نا تو میں پھد لیا اے تو ہڑے والی بولی ہے پھد لیا وہ جوائنٹ سسٹم سی نا آرام اللہ انہاں کیا سمجھے اپنا مولوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپن پروگرام میں کہ چل باو سلطان اللہ دا ولی تو مان گئے نا باقی تقریر میں بعد آخی جیوں میں کہ ساری زندگی لانتی والا کم تو نہیں کرنا کہ اوکے میں کہ ڈنڈی ہمیشہ کیوں مار گئے کیوں میں کہ باو سلطان اللہ دا ولی آخی جیوں میں کہ تخاصاں دی آمن دی گل کی تھی دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے میں کہ دوجے پاسے ایک کیوں نہ دے اسے باو سلطان نے جنگ چ بیٹھ کے فرمایا سن فریاد پیرا ایک باو سلطان دا بندے جنو مذہب دی ہوئے قبض اس واسطے گلکندے میں حکیم ہاں کہ نہیں ہے گل حکیمہ نے کی تھی ہے توجہ فرماؤ ایویں تو انو پہ پوندی کلنجے پڑھو باو سلطان سن فریاد پیران دیا پیر ہائے 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 خدا دی قسم حد کر دیتی بیٹھے جنگ تے غوث پاک بغداد تے ظاہری زندگی سینکڑے سال دا فرق ہے صدیاں دا فرق تے سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنو کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتے مشنا بیندے ڈر کے ہو شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو میری خبر لیو جھٹ پیر جنان دے میرا باہو وہ گدھی لگ دے تر کے ہو میں کیا پڑھو باو سلطان نو ہر کے خواہد ہر وقت مشرف شود دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جے چاندہ سونے دیدارون با اصحاب کبار و پنجتن پاک گنچہ دل شگفتہ شود جی اے باو سلطان نے اور میں صحابہ نال بھی پیار کر پنجتن پاک نال بھی پیار کر یہ ملازم شاہ محی الدین نال حضرت غوث پاک دا بھی ذکر کیتا نا اگے پھر جناب بنایا باو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اے چوکڑا خانہ بنایا نا 4 خانے ہوتے 4 خانے تھلے نقش بنایا باو سلطان نے نقش بنایا میرے کل جناب والا ثبوت موجود ہے میں کھانا سے تیار ہوں نقش بنایا نقش بنا کے اتلے 4 خانے ابو بکر عمر عثمان علی تھلے حسن حسین فاطمہ غوث پاک اور سخا نمبر تو میں نے یاد کوئی نہیں توجہ ہے نا یار بزرگانو پڑھو یار بزرگانو پڑھو اے سونے عقیدے بزرگان تے بات طویل ہو گئی ہے میں اچھا میں بابا فرید واقعہ کس کے سنے ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرو میں دیکھوں بھائی او ماشاءاللہ سارے سنے ہوئے اللہ 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 تو جنہوں سنے ہوئے جنہوں نہیں سنے انہوں سنا دیو
میں 2011 شارجہ کمیونٹی سینٹر خطاب کر رہا تھا، تو جو ہی خطاب ختم ہوا انڈیا کا ایک بابا 65 سال اس کی عمر، اچھا اس پہلے تو جناب بڑا دب کے نعرہ مارا نا، وہ کس طرح نعرہ ہوندا جی وہ سچی بھائی عبدالخالق بیٹھے ہیں، انہوں نے میں گل سنائی ہے، وہ اے جناب پہلے وہ کیا آخر دیں وہاں 5 لاکھ نعرہ حیدری، میں کہا بابا جی عمر کتنی؟ آخر 65 سال، میں کہا جب تک سویت ہی کھلوتے ہو، میں آخر کوئی 1.5 لاکھ کوئی 2 لاکھ کوئی اتے ود 2.5 اجے تک 1.25 لاکھ تک کھلوتے ہو، آخر 1.25 کروڑ نعرہ حیدری، میں کہا میں اپنی کرامت سمجھا یا تیرا جو ہی سمجھا، میں کہا اللہ دے بندے یہ مولا علی سویاں تے جیڑا تولن والا نہیں ہے، جتھے سارے وزن مکویندن اتھو مولا علی دی شان شروع ہوندی آئے دوجے سجیو کھبیو نعرے سن کے نہ لائے کرو، سدھا سدھا نعرہ حیدری، نعرے یاد سنیے تھا جدو ادھر سنو وہ پکڑ لو ادھر سنو یہ کی یار اینج نہ کیتا خیر تو میں اگر میں نینت پہ آتا بابا فرید والا واقعہ سنا ہے میں جی تو سبھی سنا ہے اس لیے تو پروگرام رکھا ہے، تو الحمدللہ یہ میں نے آج 8 سال پہلے کہیں کوٹلی کشمیر میں پڑھا تھا، اور یقین فرمائیے یہ میرے بابا فرید کی خاص نظر کرم اور فیض ہے میرے بابا فرید کا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، یقین میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، ناروے گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، میں بنگلہ دیش گیا ہوں، یو ای گیا ہوں، ہر جہاں بھی گیا ہوں الحمدللہ یہ فرمائش ضرور ہوئی ہے بابا فرید والا واقعہ، حالانکہ بڑا سادہ جا واقعہ، بڑا سادہ جا، بڑا سادہ جا، اے جی میں تُسے سادی جی سبحان اللہ کہتے ہو نا، سادہ جا واقعہ، لیکن اس میں سبحان اللہ کیا خدا تاثیر بڑی ہے۔ سامع نزید شام طالب علم مٹ کے چپ کے پانی بھرنا چلے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹپے تے بیٹھے نے، بابا فرید فرمایا پترو کدھر جان دیو؟ آکے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے، او سامنے مٹھا چشمہ پانی دا اتو پانی بھرن چلے ہیں، بابا فرید فرمایا پترو انہا دور کیوں جان دیو؟ ان مدرسے دا پانی میرے کو لے کرو میں مٹھا کر دیتا۔ طالب علم بابا فرید دے سامنے رکھے، بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے، طالب علم مٹکے چکے، مدرسے محتمم پوچھا پتر جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکے استاد جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی، بابے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے، آکے لے سورہ فاتحہ تے سانو بھی آندی ہے، اسا بڑے وڈے کاری ہیں، کھارے پانی دے مٹکے لے کے بے بے پڑھ پڑھ سورہ فاتحہ پھونکا مارن، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا۔ طالب علم بابا فرید کو لگے بابا جی اسا پڑھ پڑھ تھک گئے، تو سے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری، سارے مٹکے ہو گئے۔ بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید آلی ہو۔ تمام دوست تشریف رکھو بھی نہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے،
جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے کملی والے کی آمد پہ لاکھوں سلام اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا اللہ سے ساری دی حاضری تیری جنابی پیش کیتی قبول فرما آمین یا اللہ سے ساری دی حاضری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتی قبول فرما آمین یا اللہ عالم اسلام کو حادثات کو محفوظ فرما آمین یا اللہ سارے ملک و پاکستان کو اپنے حفظ و مانج رکھ آمین یا اللہ علماء حقہ کو ترقیاں عطا فرما آمین انہ دا سایہ سارے سران تے تادیر آباد و شاد فرما آمین یا اللہ تمام لوگوں کو دین دنیا دی کامیابیاں عطا فرما آمین یا اللہ دین دنیا دی شرم ساریاں کو بچا آمین شیطان دے شرطو انسان دے شرطو محفوظ فرما یا اللہ اچانک حادثے مصیبتوں کو بچا یا اللہ ناگہانی آفات و بلیات کو بچا آمین یا اللہ کردہ نہ کردہ گناہاں دی معافی عطا فرما آمین صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرما آمین یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما آمین اللہ تعالیٰ بے اولادہ کو نیک بخت اولاد عطا فرما آمین رب لا تذرنی فرد وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فرد وانت خیر الوارثین آمین یا اللہ جنہ دی اولادہ انہوں کو نیک بخت بڑا آمین اپنے والدین دی ادب عزت خدمت کرنے دی توفیق عطا یا اللہ جرے بیماروں کو صحت کلی عطا فرما روحانی جسمانی بیماریاں کو محفوظ فرما یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سے ساریاں دا خاتمہ بیل ایمان فرما آمین روز محشر حضور دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما آمین تمام دے بچیاں کو یا اللہ اپنی حفظ و مانج رکھ آمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين التي هيلتي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم